जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब लेडीज? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगी, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगी इंशाल्लाह। और बहुत खुशी हो रही है, आज फर्स्ट टाइम इस वेन्यू पर आप सबसे मुलाकात हो रही है। और आज की इंशाल्लाह जो हमारा सेशन है वो हम डिस्कस करेंगे सूरह अल असर को। और जैसा कि आपके ग्रुप में आपको फ्लायर मिलता रहा और आप उसको देखते रहे कि हर इंसान जो है वो खसारे में है, हम में से हर इंसान किसी ना किसी फॉर्म में खसारे में है। तो आज हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको देखेंगे और अपने आप को इस सूरा की कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और कुछ अच्छी आदत ऐसी अपनी अपनाने की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो कि क़यामत के दिन हमारे नामा अमाल में हमारे लिए रिवॉर्डिंग हो। हमारा मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो बाइलिंगुअल होगा, कुछ टर्मिनोलॉजी हम इंग्लिश की यूज करते हैं, बाकी मेन जो बात है हमारी उर्दू में इंशाल्लाह होगी। क्योंकि इस वक्त सिर्फ आप नहीं है मेरे साथ कुछ इंटरनेशनल लिसनर्स भी हैं और मेरे फजाइया कुरान क्लास के साथी हैं, मेरे साथ ख़याबान अमीन के माशाल्लाह मेरे साथी हैं, और अब तो एलडीए के साथी भी माशाल्लाह हो गए हैं। तो और कुछ यंगस्टर्स भी हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह के हुक्म से, टाइम तो बहुत कम है, 1 घंटा इज वेरी लेस फॉर दिस सूरा। कहने को तो बहुत छोटी सी सूरा है, मगर इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी लर्निंग के लिए बहुत सारा मटेरियल जो है वो हमें दे दिया है। अगर हम उसको पढ़ के समझें और उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो हम अपनी जिंदगी को जो है वो काफी ज्यादा जो है वो अलाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले तो हर वो साथी जो कुरान मजीद पढ़ने या सीखने के लिए आता है उसके लिए बड़ी खुशखबरियां हैं। 2-3 अहादीस को जिस्ट करके मैं आपको बताऊंगी। सही बुखारी में हदीस नंबर 7405 है, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो इल्म की राह में निकलता है वो दरअसल अल्लाह की राह में है। और फिर ऐसे शख्स के लिए जो है फरिश्ते अपने पर फैला देते हैं, उसको वेलकम करते हैं। फिर क्या होता है, और उसके अलावा जिस महफिल को में अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, उसको फरिश्ते घेर लेते हैं और एक हल्का बना देते हैं, और वो हल्का बनाते बनाते आसमान तक चले जाते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे उस ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में पूछते हैं। तो फरिश्ते ये बताते हैं कि ये फलां महफिल है जिसमें आपका जिक्र किया जा रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछते हैं फरिश्तों से कि वो क्या चाहते हैं, वो लोग जो उस ग्रुप में बैठे हैं। तो फरिश्ते उन्हें बताते हैं कि वो मगफरत चाहते हैं आपकी। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने सबको माफ कर दिया। फिर उसके बाद अल्लाह फरिश्ते बताते हैं कि उस महफिल में ना कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि पढ़ने सीखने की नीयत से नहीं आए थे, वो बस ऐसे पासर बाय थे, किसी ने कह दिया आ जाओ तुम भी अटेंड कर लो, तो अल्लाह कहती है मैंने अपनी रहमत से उनको भी माफ कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के घरों में से वो घर जहाँ पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, आसमान से ऐसे नजर आते हैं चमकते हुए, जिस तरह हम जमीन पे बैठकर तारों को देख रहे होते हैं, और वो हमें कितना खूबसूरत लगता है। और आपने देखा है कि जब से बारिश हुई है, स्मॉग फॉग कम हुई है, तो आसमान बड़ा खूबसूरत और क्लियर नजर आ रहा है हमें। ऐसा है, वरना फॉग वगैरह थी तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो इसी तरह ही आसमान जो है वो से नीचे जब देखा जाता है तो ऐसे घर जहाँ पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, कुरान की महफिल होती है, उसको जो है इतना चमकता हुआ वो सबको नजर आ रहा होता है वहां से। फिर एक और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। अगर वो मेरी तरफ मुझे याद करता है तो मैं भी उसको याद करता हूँ, वो दिल में याद करता है तो मैं उसको मजलिस में याद करता हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मजलिस तो हमारी मजलिसों से यकीनन बेहतरीन है, क्योंकि अल्लाह की मजलिस में कौन होते हैं? फरिश्ते होते हैं ना। और फिर तुम मेरी तरफ चल के जाते हो तो मैं भाग के जाता हूँ। फिर क्या होता है, और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ हमारा कनेक्शन आहिस्ता आहिस्ता जब स्ट्रांग होता चला जाता है, तो अल्लाह पाक इसी हदीस में ही फरमाते हैं कि उसके अल्फाज ये हैं कि एक वक्त यह आता है कि मैं तुम्हारा हाथ बन जाता हूँ, मैं तुम्हारी आंख बन जाता हूँ जिससे तुम देखते हो, तुम्हारा हाथ बन जाता हूँ जिससे तुम काम करते हो।
تو जिस बंदे का अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा, तो आप सोचें क्या उसके लिए कोई मुश्किल होगी? कोई मुश्किल नहीं होगी। आप देखिए ना, हमारी अब अपने अपने फैमिलीज को, अपने अपने घरों को देखते हैं, तो जिसकी फैमिली में कोई एक भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का बंदा हो ना, जिसके पास कोई पॉलिटिकल पोजीशन हो या जिसके पास पैसा ज्यादा हो, तो हम बड़ा सिक्योर फील करते हैं ना, कि कोई नहीं, कोई मुश्किल होगी तो फलां है ना, मेरा कजन है ना, या कोई कोई ऊंची पोस्ट पे लगा हो, कहीं पुलिस में लगा हो, कहीं पे भी कहीं लगा हो। तो अगर हम लोगों पर इतना रिलाय कर सकते हैं, तो जिसके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसी जात हो, और वो हर एक के साथ हो सकता है, मगर करने का क्या काम है? अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उसकी बात मानने की जरूरत है, उस पर ईमान लाकर अमल करने की जरूरत है। इंशाल्लाह आज सूरा के अंदर हम इस चीज को बार बार रिपीटेडली पढ़ेंगे, और उससे इंशाल्लाह हम अपने लिए बहुत से अमली पॉइंट्स भी निकालेंगे इंशाल्लाह। मैं रिकॉर्डिंग भिजवाऊंगी आपसे। जी, लाइव का लिंक भी मैंने शेयर वैसे किया हुआ है। आपने भिजवाना है? अच्छा, चले मैं देखती हूँ फिर। चले, सबसे पहले हम देख लेते हैं सूरा अल असर। और सूरा अल असर जो है वो तो हम सबको आती है ना, बचपन से, छोटे से थे हम तब से पढ़ रहे हैं, और हम सबको याद है। और सूरा अल असर जो है वो, उसके तर्जुमे को भी देखेंगे, और उसके टेक्स्ट को भी देखते हैं, और उसको कनेक्ट करते हैं अपनी लाइव्स के साथ, और उससे सीखने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे लिए दरपर्दा क्या जो है वो अहकामात हैं। वल असर, कसम है असर की, जमाने की, टाइम की। अल्लाह पाक ने असर के टाइम की यहाँ पर कसम खाई है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान जो है वो खसारे में है। यहाँ पर इंसान का वर्ड यूज किया गया है, तो इंसान यहाँ पर रेफर कर रहा है टू एवरीवन। ये कोई एक स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ काफिर की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ मुनाफिक की बात नहीं हो रही, ये मुसलमान की बात नहीं हो रही। ईच वन ऑफ अस, हम सब। इंसान क्या है? खसारे में है। मगर साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया? इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलु सॉलिहाति, और उन्होंने अच्छे काम किए, और क्या किया? वतवासौ बिल हक, एक दूसरे को हक और सच बात की नसीहत या वसीयत की। वतवासौ बिस्सब्र, और जब अच्छे काम करने निकले तो रास्ते में मुश्किलात आई, तो उन पे क्या किया? सब्र किया। सब्र का मतलब होता है जुड़ जाना, जम जाना, और रुक जाना। तो ये छोटी सी प्यारी सी सूरा है, जो कि हम अपने अंदर बहुत सारे बेहतरीन जो है लेसन हमारे लिए रखे हुए हैं। अब ये जो छोटी सी सूरा है, आसान तरीन सूरा है, कुरान मजीद की जामा तरीन सूराज में से आती है। इमाम शाफई रहमहुल्लाह कहते हैं इस सूरा के बारे में कि अगर सिर्फ ये एक सूरा, यानी सूरह अल असर नाजिल हो जाती, तो इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए ही काफी थी। जस्ट वन सूरा। और एक और जगह आपने क्या फरमाया कि अगर इंसान अकेला इस पर गौर व फिक्र या तदब्बर कर ले, तो उसको और ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं है, इसी पर गौर व फिक्र करे, मगर गौर व फिक्र करे। तदब्बर, गौर व फिक्र, तदब्बर का क्या मतलब होता है? तदब्बर का मतलब होता है कि डीप डाउन जमीन के अंदर जाना, और जाकर उसमें से चीजें निकाल के लेकर आना। और हम देखते हैं कि जब हम जमीन के अंदर से जितना डीप जाते जाते हैं, तो कुछ मिलता है। मिलता है, क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं, और पेट्रोल मिल जाता है, गैस मिल जाती है। इसी तरह ही कुरान का टेक्स्ट, कुरान के अल्फाज के जब अंदर हम गौर करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उन पर गौर करते हैं, तो हमारे लिए उसमें बहुत सारे लेसन्स और बहुत कुछ हमें उसमें से सीखने को मिलता है। और उसमें हमारे लिए बहुत सारी हिकमतें छुपी हुई होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हूद में बताते हैं, अलिफ लाम रा, किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन कबीर। ये कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसके अंदर बहुत पुख्ता आयात हैं, और क्या ये कर रही हैं? ये हर चीज को वाजे कर रही हैं, और ये हकीम, हिकमत वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, और खबीर, जानने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है। ये हमारे लिए लेसन है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग समझते हैं कि कुरान पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना ये मुश्किल काम है। ऐसा है?
بہت ایسا وقت ہمارے اوپر گزرا کہ ہم لوگ قرآن سے بھاگتے تھے، مولویوں سے ڈرتے تھے. اب کوئی مولوی ہمیں ملے گا تو وہ ہمارے اوپر ریسٹرکشنز لگا دے گا، ہمیں ہر چیز سے منع کرے گا. انفارچونیٹلی ہم نے کبھی بھی قرآن کا صحیح کانٹیکسٹ اور صحیح ڈیپتھ میں اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کو پڑھا ہی نہیں، اس پہ غور و فکر ہی نہیں کیا. ورنہ اگر ہم قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے والے اور سمجھنے والے ہوتے تو ہمیں ہمارے لیے یہ بوجھ نہ ہوتا، ہمیں بھاگ بھاگ کے ہمیں اس سے بھاگنا نہ پڑتا، کیونکہ سختی سے سکھایا گیا انفارچونیٹلی، جس کی وجہ سے کوئی خوشی سے اس طرف نہیں آنا چاہتا. آپ ینگسٹرس کو دیکھیں، بچیوں کو کہیں کہ آئیں قرآن کی کلاس کی طرف، وہ کہیں گے نہیں ابھی نہیں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، ابھی میری پڑھائی، ابھی میری کلاس ہے. اور اس کے اگینسٹ اگر ہم انہیں کہیں آئیں مووی دیکھنے چلتے ہیں، وہ فوراً تیار ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. اس کی وجہ یہ تھی انفارچونیٹلی کہ ایک بڑا وقت ہمارا ایسا گزرا جس میں انفارچونیٹلی ہم بھی اس ٹائم سے گزرے. میں نے خود وہ فیزز دیکھے کہ جب ہم بھاگتے تھے کہ کوئی قرآن کی آیت یا کوئی انسٹرکشن ہمیں کسی بڑے نے بتا دینی، تو ہم نے بھاگ جانا وہاں سے کہ بھائی اب تو ریسٹرکشنز لگ گئی، ابھی یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، اب تو زندگی مشکل ہوگی. جبکہ حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ ہے. جتنا زیادہ قرآن مجید ہمیں انلائٹن کرتا ہے، جتنا زیادہ قرآن مجید عورتوں کو آزاد کرتا ہے، جتنا زیادہ قرآن کی انسٹرکشنز ہمیں ریلیکس رکھتی ہیں، ہمارے دنیا کے بنائے ہوئے یا ہمارے کلچر کے بنائے ہوئے رسم و رواج زیادہ مشکل ہے. آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے، آپ جیسے جیسے حکمتیں ڈھونڈتے چلے جائیں گے، پارا 1 سے لے کے 19 تک، تو آپ کو اپنے لیے اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ملیں گی. انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے خود پڑھا نہیں، خود سمجھا نہیں، تو اس وجہ سے ہم اس مشکل کا شکار ہیں. اب سورہ العصر کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں 4 پورشنز کے اندر، 4 پورشنز کے اندر. سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا والعصر، عصر حاضر، زمانہ، وقت، اس سب کے لیے جو ہے وہ عصر کا وقت جو ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے. اور اس وقت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. تو جب کسی چیز کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اس کی قسم کھا لیتے ہیں. جیسے اور کسی مقام پہ آپ کو یاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہو، والتین والزیتون، قسم ہے، والشمس والضحیٰ. تو جہاں پر بہت زیادہ کسی چیز کی سگنیفیکنس کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں قسم کھاتے ہیں. اور جبکہ دنیا کا معاملہ الٹ ہے، انسان نے جب اپنے کسی جھوٹ کو چھپانا ہوتا ہے تو وہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے. اور اللہ کے سوا یہاں پر ایک سائیڈ نوٹ آپ اور بھی سیکھ لیں ہم سب اپنے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہم اور کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز کو اوائڈ کیا جائے. جی وہ ہم نہیں کر سکتے، قسم صرف اللہ تعالیٰ کی کھائی جا سکتی، وہ بھی ازراہ بہت کوئی امپورٹنٹ بات آ جائے اور بہت ہی معاملہ جو ہے وہ. اچھا ایک اور بات ہے، جب انسان سچا ہوتا ہے اور وہ کنوکٹڈ ہوتا ہے نا، اور اگر اس کے اندر ڈیپتھ ہوتی ہے تو اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں. کیونکہ جب سچ بولنے والے کے ساتھ تو ویسے بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے. جب آپ سچے ہوتے ہیں تو آپ کو قسم نہیں کھانی پڑتی عموماً. یہ اب اللہ ماشاء اللہ ہر طرح کی سچویشنز آ سکتی ہیں انسان کی زندگی میں، ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے وہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ عصر کے بعد آ جاتی ہے مغرب، اینڈ مغرب از دا اینڈ آف دا ڈے. ہمارے دین اسلام میں مغرب از دا اینڈ آف دا ٹائم. جیسے سورج غروب ہو گیا، سب ایکٹیویٹی اب ختم ہوگی. آپ دیکھتے ہیں برڈز مغرب کے بعد کوئی کھاتا پیتا نظر آتا ہے آپ کو؟ اڑتا پھرتا کھیلتا کچھ بھی نہیں کرتے ہوئے نظر آتے. تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ اپنے دن کے کام جو ہیں وہ ٹائملی مکمل کریں اور صبح ارلی جو ہے وہ اپنے دن کا سٹارٹ کریں. آپ دیکھیں جس شخص نے فجر کا ٹائم کا سٹارٹ لیا ہوا ہوگا تو مغرب تک اس کی بہت ساری ایکٹیویٹیز کور اپ ہو جائیں. اور پھر عشاء کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ اس کو ٹائملی پڑھیں، اول وقت میں پڑھیں اور اپنا دن کو وائنڈ اپ کریں اینڈ اگلے دن کی سٹارٹ کریں. جبکہ انفارچونیٹلی آج کل کے دور میں ہم اپوزٹ چل رہے ہیں. ہمارے پاس نائٹ پیکیجز ہیں، ہمارے پاس نائٹ کلاسز ہیں، ہمارے پاس نائٹ جابز ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا کے معاملات کو اتنا زیادہ امپورٹنس دے دی ہے کہ ہمارے لیے وہ پہلے آ گئے اور پھر دین کے احکامات جو ہیں وہ واپس چلے. جبکہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مشین ہے، ہمارا جسم ایک مشین، اس کو مشین کو اللہ پاک نے اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ صبح کے ٹائم جو ہے، چاہے ہم جتنا مرضی اندھیرا کر لیں، جتنی مرضی لائٹس آف کر دیں، ایک ہارمون ہے جو ریلیز ہو جاتا ہے، اور ایک مٹر کے دانے جتنا ایک ہے آرگن ہمارے دماغ میں جو کہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اٹھ رہے ہیں نہیں اٹھ رہے، اس نے اپنی ڈیوٹی شروع کر دینی ہے.
اور رات کے ٹائم ہمارے لیور نے 11 بجے کے بعد ڈیٹاکسیفیکیشن سٹارٹ کر دینی ہے. ہم سو رہے ہیں, ہم چپس کھا رہے ہیں, ہم برگر کھا رہے ہیں, ہم باہر پھر رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے اپنا, کیونکہ اللہ پاک نے مشین ایسے بنائی ہے. اگر ہم اس کو, پھر وہی بات ہے, جب ہم اس کا غلط استعمال کرتے رہتے ہیں سالہ سال, تو اب ہم دیکھتے ہیں کون گھر میں کسی کے فیملی میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کہیں کہ جی یہ صحت مند ہے. شوگر, بلڈ پریشر, ہارٹ ایشوز, کولیسٹرول, گھٹنوں کے مسئلے, ٹھیک ہے, کس کو ہے کوئی جو کہے کہ جی ہمارے گھر میں ہر بندہ صحت مند نہیں. جیسے ہم نے روٹین کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نیچر کو اور اس کی انسٹرکشنز کو ماننے سے انکار کیا, تو ویسے ویسے ہی ہم نے خسارہ اپنانا شروع کیا. اب آپ دیکھیں گے ہر چیز کو آپ خسارے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, پھر آپ کو اس سورہ کی انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم سب کو سمجھ آئے گی. تو سب سے پہلا ہم نے کیا خسارہ کیا؟ اللہ پاک نے کہا تھا والعصر, اب عصر کا ٹائم ہے, کام وائنڈ اپ کرو, مغرب عشاء کو ٹائمنگ پہ پڑھو اور سو جاؤ. ہم نے کہا کہ نہیں جی ہمارا تو, اب مارکیٹس میں چلے جائیں, آپ کے قریب رحمت چوک ہے نا, رحمت مارکیٹ چلے جائیں آپ, 1:30 2 بجے چلے جائیں, وہاں پہ جھاڑو لگ رہے ہوتے ہیں, باجی کی کریے, بچے ہی نہیں اٹھتے صبح سے, کی کریے. اور کریم بلاک مارکیٹ چلے جائیں, گلبرگ, کہیں بھی چلے جائیں, 2 بجے تو دن کا وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی کہ میری امت کے مارننگ آورز جو ہیں ان میں اللہ پاک برکت فرما دینا, تو وہ برکت کہاں سے لیں گے ہم؟ جب وہ ٹائم ہم سو کے گزار دیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ خسارہ, یہاں سے خسارہ سٹارٹ ہوا. ہم نے اپنی زندگی کی, اپنے دن کا سٹارٹ ہی خسارے سے کیا. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا؟ اب چونکہ رات ہم نے 2 بجے تو وائنڈ اپ کیا تھا سارا کام, سوتے سوتے ہمیں 3 4 بج گئے, اور سب سے پہلا کام ہم نے جو کیا, اللہ کو ناراض کیا, فجر ہی مس ہو گئی. خسارہ, انادر خسارہ, ایک اور نقصان. کیونکہ جو فجر کے ٹائم کی نماز کو ہم نے مس کیا, تو اس وقت جو ہے وہ شیطان سے پروٹیکشن میں بندہ آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی پروٹیکشن کا جو ہے میں وعدہ کرتا ہوں اس شخص کے لیے جو فجر کو اپنے ٹائم پر ادا کرتا ہے. جو نہیں کرتا پھر اللہ پاک کی مرضی ہے, چاہے تو کر دے, چاہے تو اٹس اپ ٹو ہز چوائس. ہم نے بہرحال اپنے جو ہے نا طرف سے نقصان پہنچا دیا اپنے آپ کو. انادر خسارہ, ہم دیکھیں گے کہ ہمارا پورا 24/7 ہی خسارے پر, اس لیے تو ہم نقصان کے اندر ہیں. اچھا, اگلا سیکشن دیکھ لیتے ہیں آیت کا. والعصر ان الانسان لفی خسر, 2 چیزیں ہم نے دیکھی کہ انسان نقصان میں ہے. پھر ہم اپنا خسارہ کس طرح سے کرتے ہیں, اپنے 24 آورس کو دیکھیں. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں, میں بہت مصروف ہوں. جب ہم نے دن ہی اسٹارٹ 2 بجے کیا یا 12 بجے کیا, تو پھر کام کب کریں گے؟ پھر جب کام نہیں کریں گے, پہلے فجر نہیں پڑی, اس کے بعد سارا ٹائم ناشتہ کھانوں میں نکال دیا, ظہر بھی مس کر دی, عصر کے ٹائم کو بھی مس کیا, مغرب بھی رہ گئی, اور عشاء تو واللہ عالم دیکھا جائے گا, پڑھ لیں گے پھر کبھی. آج نہیں پڑھی, کل سے شروع کریں گے. اچھا, کل نہیں پڑھی, مہینہ گزار دیا, 2 مہینے گزار دیے, پھر انشاءاللہ رمضان سے سٹارٹ کروں گی اور روٹین پکی کروں گی. تو ایوری جو ہمارے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرائض رکھ دیے, اگر ہم نے انہیں مس آؤٹ کیا تو ہم انادر خسارے میں پھر پھنس گئے. پھر ہم کمپلینس کرتے ہیں ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے, ہمارے لوگوں میں پیار محبت نہیں ہے, ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے, آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے, ہم نقصان بہت زیادہ بزنس میں ہو رہا ہے, ہسبینڈز بھی تنگ پڑے ہوئے ہیں, برکت نہیں ہے, تو پھر خسارہ ہے نا. جب ہم نے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنا تھا, وہ تو کام کیا نہیں. اچھا, پھر کیا کیا؟ صبح کے اذکار بھولا دیے, کیونکہ صبح کے اذکار کا ٹائم ہوتا ہے فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے, ہم نے وہ نہیں پڑھے, انادر خسارہ. پھر شام کے اذکار کا ٹائم ہوتا ہے مغرب سے پہلے پہلے, وہ نہیں پڑھے, ایک اور خسارہ. تو کیا ہوا کہ اوور آل ہم نے پوری اپنی زندگی جو ہے وہ خسارے کے اندر گزار دی. امام راضی کبھی رہ جائیں تو پڑھ سکتے ہیں. امام راضی, میں نے کہا تھا کوشچن کوئی بات نہیں. امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کی زندگی جو کہ بالکل لائک برف کی طرح پگھل رہی ہے, اس کو میں نے کس طرح سے سمجھا, میں نے ایک برف فروش سے اس کو سیکھا. آپ دیکھیں جب گرمی ہوتی ہے تو جو برف کا سلیبز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے ان کو موٹے کپڑوں سے کور کیا ہوتا ہے, اور وہ اونچی اونچی آوازیں دے رہے ہوتے ہیں کہ برف لے جاؤ, برف پگھل رہی ہے. تو اسی طرح ہی ہمارا معاملہ ہے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ تیزی سے بھاگ رہا ہے, ہماری زندگی جو ہے وہ تیزی سے بھاگ رہی ہے, اور
برف کی جیسے تیز تیز پگھل رہی ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح ہماری زندگی جو ہے پگھل رہی ہے. ہم کہتے ہیں ابھی ہم 40 کے میں ہیں، کوئی نہیں ابھی بڑا ٹائم ہے، دیکھی جائے گی جب ریٹائرمنٹ کی جائے گی تو کر لیں گے اللہ اللہ. اب ہم 45 کے ہو گئے ہیں، کوئی نہیں ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی گھر کی بہت ذمہ داریاں ہیں. تو کس نے دیکھا ہے کہ میں نے 45 کی ہونا بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی آئی ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ اس نے بوڑھے ہونا ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ آپ دیکھیں یہ جو کووڈ کا فیز گزرا، اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق تھے. ہم نے دیکھا بہت سے بزرگ بھی چلے گئے اور بہت سے یگسٹرس بھی چلے گئے. بظاہر ہم دیکھنے میں کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی انٹائملی ڈیتھ کی ہو رہی ہے، مگر ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہے. تو اس برف والے کو آپ امیجن کر لیں جو شدید گرمی میں اپنی برف لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اونچا اونچا سب کو آوازیں دے رہا ہے کہ فٹافٹ آ جاؤ میرے سے برف لے لو، میری برف پگھل رہی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اور بالکل اسی طرح ہماری زندگی ہے، جیسے کینڈل ہوتی ہے، کینڈل جلتی جاتی ہے اور اس کا ویکس گرتا جاتا ہے. سو از آر لائفز. ہر ایک دن جو گزر گیا ہماری زندگی کا وہ ہمیں ہماری موت کے قریب کر رہا ہے. ہم بڑی خوشی سے برتھ ڈیز مناتے ہیں کہ میں آج 35 کی ہو گئی، میں اب 37 کی ہو گئی، اب میں 26 کی ہو گئی. اب جو سال گزر گیا ہے وہ زندگی جو ہے وہ کام ہوئی، ہم موت کے قریب ہو گئے نا. آ گیا یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ کہ میں تو اپنی موت کے قریب ہو گئی ہوں. اور ہر ایک لمحہ، ہر ایک گھنٹہ، ہر ایک دن جو میری زندگی سے گزر گیا ہے وداؤٹ اینی ایکٹیویٹی، وداؤٹ اینی پروڈکٹیو لائف، تو وہ میرے لیے خسارے کا ذریعہ ہے. ہر ایک گھنٹہ، ہر ایک لمحہ. اور جب ہم اپنی زندگیوں میں پیچھے جھانکتے ہیں، زندگی کے 30 سال، 40 سال، 50 سال، تو ہم یہ جب اپنے اعمال کی یا کارناموں کی لسٹ بناتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اس میں ایک ایوریج خاتون نے کیا کر کے دیا؟ بچے پیدا کیے، کھانے پکائے، گھر کو لک آفٹر کیا، بہت اچھا کیا، یہ بھی ضروری تھا، یہ بھی ہماری ذمہ داری تھی. مگر ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اس میں کوئی مرد اور عورت کی تخصیص نہیں. انفارچونیٹلی ہم نے یہ کہا کہ دین کا علم حاصل کرنا بس ایک گروپ کا کام ہے، فلاں مولوی سیکھ لے، فلاں عالمہ سیکھ لے، فلاں انسان سیکھ لے تو انف ہو گیا. نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک پر فرض کی کیٹیگری میں امپورٹنٹ تھا کہ ہم دین کا علم خود بھی سیکھتے اور آگے دوسروں کو بھی سکھاتے. اب انشاءاللہ آگے جب ہم آیت کو، مزید آیتوں کو دیکھیں گے سورہ العصر کی، تو اس میں یہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہماری لائف کا جس کو انفارچونیٹلی ہم یہ کہہ کے اچھا ہمارے پاس بہانے کیا ہوتے ہیں، مختلف ہمارے پاس ہوتے ہیں. ابھی میرے بچے چھوٹے، ابھی میرے بچے بڑے ہو گئے، اب ان کے پیپرز چل رہے ہیں، اب میرے بچوں کی شادیاں ہیں، اب میں نانی دادی بن گئی ہوں، اور اب کیا ہوا کہ جب تو مجھے بیماریاں بہت لگ گئی ہیں، میں کیا کروں؟ یہی بہانے ہیں نا ہم سب کے. اب میرے شوہر نہیں مان رہے، اب میرے سسرال والے بہت سخت ہیں. یہ دیکھیں یہ لسٹ ہے، ہم جنرل میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں. اور اب میرا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے، وہ مجھے منع کرتا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنے نہیں جانا، آپ نے کچھ سیکھنا نہیں ہے. تو اب ہم نے خود کو دیکھیں، اپنے گھر کی سچویشن جو ہے نا وہ ہم خود ہی جانتے ہیں. ہمیں خود پتا ہے کہ میں، کیونکہ دیکھیں جب ہماری کوئی پسند کا کام ہوتا ہے نا تو وہ ہم کر لیتے ہیں. جب ہمیں کوئی سوٹ پسند آ جاتا ہے نا آن لائن تو وہ ہم خرید ہی لیتے ہیں. ایسا ہے چھوڑتے ہیں. جب ہمیں کوئی سویٹر پسند آ جاتا ہے یا ہمیں کوئی میک اپ آئٹم پسند آ جاتی ہے، ہم فٹافٹ اس کو مینج کر لیتے ہیں، گھر والوں کو بھی منا لیتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹ بھی کرتے ہیں. وہ کام ہم کر لیتے ہیں جو ہم نے کروانا ہوتا ہے اور جو ہمارے لیے امپورٹنٹ اور پرائرٹی پہ ہوتا ہے. ایسی بات ہے. اور جو جس کو کام کو ہمیں فرض کے درجے پہ کرنا چاہیے تھا اس کو ہم نے بیک پہ کہیں رکھ دیا اور اینڈ پہ لسٹ کے رکھ دیا، صرف یہ کہہ کر کہ بھئی میرے لیے تو پاسبل نہیں ہے، میں کیسے کر سکتی ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں، اب ہم یہ رونا روتے جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس بھی یہی 24 آورس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے تھے. صحابیات کے پاس بھی یہی 24 آورس تھے، جبکہ ان کی زندگیاں ہماری زندگیوں سے کئی گنا ٹف تھی. ایسا ہے اب ہمارے پاس ہر کام کے لیے میڈ ہے ہمارے پاس برتن دھونے کے لیے مشینیں ہیں، کپڑے دھونے کی بھی مشینیں ہیں. 24/7 ہمارے پاس میڈ نہیں، میڈز ہیں. کچھ گھروں میں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس پوری جو ہے وہ پورے ایک ماشاءاللہ ٹیم کی ٹیم آتی ہے، کام کر کے جاتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس کیا جواز بچا کہ اب ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں اور پھر اللہ پاک ہمیں اس قابل کر دے
تو हम दीन आगे सिखाने वाले हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मुझसे कोई एक आयत भी सीख लो तो वो आगे पहुंचा दो। तो हम में से कौन ये क्लेम कर सकता है कि मुझे एक आयत भी नहीं आती? हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह आती। तो उसको आगे पहुंचाने के लिए हमने कितनी एफर्ट की है। हम मौसम को डिस्कस करेंगे, हम बच्चों को डिस्कस करेंगे, हम शोहरों को डिस्कस करेंगे, हम ससुराल के मजालिम को डिस्कस करेंगे, हम अपने बहन भाइयों की तारीफें करेंगे, सब कुछ करेंगे, फैशन ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। हर बार डिस्कस होगी। नहीं डिस्कस होगा तो अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम नहीं डिस्कस होगा। नहीं बात होगी, नहीं गौर व फिक्र होगा तो कुरान मजीद पर गौर व फिक्र नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली। तो हमने ये देखा कि ये कुछ हमारे ऐसे बहाने हैं जिसकी वजह से हम इस नेकी के काम से अपने आप को पीछे रख लेते हैं। अब वो आपके जहनों में ये टीचर हम जी रिजॉइन कर लें। जी ठीक है जी, हम कर लेते हैं रिज्वाइन। फौरन हो जाएगा। जी हम सारे इंशाल्लाह। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स भी हाँ जी दोबारा ज्वाइन कर इंशाल्लाह लें। जी। जी ओके, ये हमारा सेशन